ہمارے یہاں میگزین نکلتا ہے اردو کا ارمغان، اس میں ہر مہینے آخری صفحے کے عنوان پر ایک صفحے کا ایک مضمون، بہت سے واقعات، اس میں کئی واقعات لکھے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ مجھے ایک میرٹھ کے حاجی صاحب نے سنایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں کھانا کھا رہا تھا تو بریانی کھانے لگا، اچانک پھندا لگ گیا دست کا، اتنا برا لگا۔ گھر والوں نے بہت کوشش کی سانس دلوانے کی، پھونک مارنے کی، پانی پلانے کی، لیکن کوئی چیز کارآمد نہیں ہوئی، اور وہ لوگ مایوس سے ہو گئے۔ جلدی سے اسٹریچر نہیں تھا، چارپائی پر ہی ڈال کر پیارے لال ہاسپٹل قریب میں ہے وہاں لے گئے۔ ڈاکٹر اتفاق سے چھٹی پر تھے، ایک ڈاکٹر تھے، ان کو بلایا تو انہوں نے منہ سے پھونک مارنے کی کوشش کی، سینے کو دبایا اور کیا جو کچھ کوشش کر سکتے تھے۔ دیکھا نبض رک رہی ہے بار بار، کبھی رک جاتی ہے کبھی چل جاتی ہے، کب بہت سخت خطرے میں ہے، لیکن آئی سی یو میں لے کر چلیے، ان کی ناک میں نلی ڈالتا ہوں، ہو سکتا ہے شاید وہ، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی آئی سی یو میں لے جا کے لٹایا تو ان کو خود ہی سانس آ گیا۔ اب کمزوری رہی، 2-4 روز چکے، اب تقریباً آدھے گھنٹے سانس میں پریشانی رہی تھی تو بہت تکلیف رہی، لیکن 2-3 دن کے بعد یہ تو پریشانی ختم ہو گئی، لیکن ہلکا ہلکا سر میں درد ہونا شروع ہوا، اور درد بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اور مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کرتے رہے، فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر جانچ کرتے تھے، کوئی جانچ میں کچھ آتا نہیں تھا، اور درد کی وجہ سے نیند آنی بند ہو گئی، نیند آنی بند ہو گئی تو بھوک لگنی بند ہو گئی، اور کمزوری ہوتی چلی گئی۔ تو کوئی ڈاکٹروں نے بھی مایوسی کا اظہار کر دیا کہ بھئی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، وظاہر یہ مرض اب ٹھیک ہونے والا نہیں۔ سوکھ کر کاٹا ہو گئے، اب سوچا مرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو وہاں مولانا خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، تو حج کے جانے کے ایام چل رہے تھے، تو حج کے فضائل، حج کی اہمیت، حج کی فرضیت پر ذکر کیا، حدیث پاک سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جس پر حج فرض ہو، استطاعت ہو، وہ حج کو نہ آئے تو میں اس سے بری ہوں، یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے۔ تو انہیں بیچاروں کو حج کا مسئلہ بڑے پریشان ہوئے کہ حج کرنا چاہیے، ان پر حج فرض تھا۔ چنانچہ وہ حج کے لیے انہوں نے فارم وغیرہ بھرا، اور ایسے جہاز سے گئے جس میں ذرا اور زیادہ لمبا وقت ہوتا تھا، پانی کے جہاز سے زیادہ دن رہے۔ جب مرنے کی تیاری کرتا ہے تو چلو وہی جا کے زیادہ عبادت کریں گے، توبہ استغفار کریں گے۔ ایک روز دوپہر کے وقت میں طواف کر رہے تھے مطاف میں، مطاف بالکل خالی پڑا ہوا تھا، سورج کی کرنیں جو ناک میں پڑی تو اچانک چھینک آئی، اور ایک باسمتی بریانی کا چاول ناک میں سے نکلا اور مطاف میں گرا۔ حرم میں ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی سامنے اوپر، وہ آئی اور پھڑ دنی دانہ اٹھا کر لے کر چلی گئی۔ یا تو نیند نہیں آتی تھی ان کو دواؤں سے، یا مغرب کے بعد نیند آنی شروع ہو گئی اس روز، عشاء کی نماز نہ ہو جائے، کمر لگا کے بیٹھ گئے کہ لیٹوں گا تو نہیں کبھی نیند آ جائے، یا کبھی کبھی تو آنا ہوا حرم میں پہلی مرتبہ، لیکن نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو 12 بجے جماعت نکل گئی عشاء کی، نماز پڑھی، پھر سو گئے، پھر فجر قضا ہو گئی، فجر میں سوتے رہے، پھر حالات صحیح ہونے شروع ہوئے، ماشاءاللہ شاش بشاش حج کر کے آئے۔ اس کے بعد 20 سال حیات رہے، انتقال ہوا۔ میں نے پوچھا کہ جب آپ کو پھندا لگا تھا اور اتنے دن علاج کیا اور حج جانے میں کتنا وقت لگا؟ ان کا 21.5 سال۔ ایک چاول جو حاجی صاحب کے مقدر کا نہیں تھا، وہ چڑیا کے مقدر کا تھا جو بیت اللہ میں حرم کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ 21.5 سال دماغ کی نس حاجی صاحب کے پک بھی گیا، دسترخوان پر آ بھی گیا، لقمے میں بھی آ گیا، منہ تک بھی چلا گیا، لیکن ان کے مقدر کا نہیں تھا، پیٹ میں جانا مقدر نہیں تھا، وہ چڑیا کے مقدر کا تھا۔ 21.5 سال دماغ کی نس میں محفوظ کر کے حج کے بہانے وہاں پہنچایا اللہ نے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں ہے تمہارا رزق، ہمارا وعدہ ہے کہ تمہارے مقدر کا رزق پہنچائے گا۔